اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آپ سب کیسے ہیں؟ آپ کا ویک اچھا گزرا؟ الحمدللہ، ویری گڈ، اللہ مبارک. اچھا، جو سیکھا تھا اس کو ریویو کیا؟ گڈ، الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین ثم آمین. جی ہاں، انشاءاللہ آج کلاس کے اینڈ میں اسٹار اسٹوڈنٹس بھی اناؤنس کروں گی، یعنی وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے جون 15 کو 10 PM تک کوئز اٹیمپٹ کیا اور ان کے 97 سے 100% مارکس آئے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں یہ دعا مانگیے سب. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ہم علامات قیامت کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ علامات قیامت دو طرح کی ہیں. علامات قیامت صغریٰ، وہ جو ظاہر ہو چکی ہیں اور جو ظاہر ہو رہی ہیں، اور دوسری ہیں علامات کبریٰ. اچھا، میں سوچی تھی کہ ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل آج دیکھیں گے انشاءاللہ. کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے نبوت کے دعوے دار ہوں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ، یعنی کچھ تو ان کے دور میں بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کے بعد بھی. اب یہ ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس میں سے اپنے لیے عملی پہلو نکالیں. تو یہ بتائیے کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم اپنے آپ کو اس چیز سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ یعنی کیا ہم کریں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا، یعنی کس طرح ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، کس طرح ہم اپنے عقیدے کو اسٹرانگ کریں اس چیز کے بارے میں. تو اس میں میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی تھی کہ ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. بالکل شاباش، قرآن اور حدیث کا علم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے جیسے جو جتنی لائف ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا بھی ہے تو ہمیں پھر یہ پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں اس بات کو بہت کلیئرلی بتایا تھا کہ وہ آخری نبی ہیں اور ان پر نبوت ختم ہوگی. اب دیکھیں کون لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں نا، وہ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا جن کو چیزوں کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہوتی. لیکن علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. تو لہٰذا جس کے بارے میں خاص طور پر علامات قیامت میں کہا گیا اس کے بارے میں ہم نے علم بھی حاصل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ. پھر آپ دیکھیں دوسرا تھا کہ نجوم پر ایمان اور تقدیر کو جھٹلانا. آپ کو پتہ ہے کہ ستاروں پر کیوں لوگ ایمان لاتے ہیں؟ کیا اس میں نفسیات چھپی ہوئی ہوتی ہے؟ کیونکہ نا انسان کے اندر ایک کمزوری ہے، اور وہ کمزوری کیا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ اسے پتا ہو کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا. ہے نا ایسا؟ اور میں نے ایک دفعہ ایک ٹاک شو دیکھا اور آپ یقین کریں مجھے اتنا شوق اس بات پہ لگا کہ اس ٹاک شو میں بہت سارے جو لوگ تھے نا جو سوال پوچھ رہے تھے یا جو بتا رہے تھے باتیں، وہ مسلمان تھے. اور آپ دیکھیں ابھی بھی جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ پروگرامز ایسے آتے ہیں اور اس میں وہ نا اس طرح کی باتیں پھر ساتھ ہی کرتے ہیں، نہیں یہ ایک علم ہے جو ہم شیئر کر رہے ہیں، اصل ساری چیزیں تو اللہ کے پاس ہیں. لیکن جب ایک چیز کو چھپایا گیا ہم سے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارا فیوچر ہمیں نہیں بتایا تو ہمیں ان چیزوں کو خریدنا نہیں چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے میں ایک دفعہ نا کسی کے ساتھ جا رہی تھی تو انہوں نے نا ریڈیو لگایا نا گاڑی میں، تو اس ریڈیو میں کوئی ہندو آدمی تھا اور وہ نا بتا رہا تھا کہ مثلا مختلف لوگ کال کر رہے تھے اور وہ پھر ان کو بتا رہا تھا
ان کے فیوچر کے بارے میں. تو ایک لڑکا تھا اور اس کا مجھے زیادہ دکھ اس لیے کہ مسلمان لڑکا تھا. تو اس لڑکے نے کہا کہ مجھے ایک جاب کی آفر ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ مارچ میں جوائن کروں, تو آپ مجھے بتائیں. پھر اس نے کہا اچھا آپ کا کیا نام ہے, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. پھر اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں, یہ جاب ڈکلائن کریں, اکتوبر میں جو آپ کو ایک جاب کی آفر ہوگی اس جاب کو آپ ایکسیپٹ کریں. پھر اسی طرح کسی نے کہا اچھا میں شادی کروں یا نہیں اس مہینے میں یا اس طرح. تو پھر وہ اس طرح ہر ایک کو بتاتا جا رہا. اور وہ جو فون کرنے والے لوگ تھے بہت سارے ان میں سے مسلمان بھی تھے. تو آپ سوچیں کہ کیوں مسلمان ان چیزوں میں پڑ گئے, کیوں ان کو ایسٹرالوجی میں انٹرسٹ ہو گیا, کیونکہ ہمارا تقدیر پر ایمان نہیں ہے. جس انسان کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے وہ ان ساری خرافات سے دور رہتا ہے. تو اچھا اب بتائیں کہ ہمارے عمل کی پھر کیا بات ہے. نمبر 1 یہ کہ ایسی ساری باتوں سے اور ایسی چیزوں سے ہمیں دور رہنا, یعنی ان چیزوں میں انٹرسٹ لینا. اچھا تمہارا سٹار کیا ہے, میرا یہ سٹار ہے, میرے ہسبینڈ کا یہ, اسی لیے ہماری بنتی نہیں آپس. یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ مثلا اسکول کالج میں نا ہم اتنا زیادہ یہ سنتے ہوتے تھے, اچھا تمہارا یہ سٹار ہے تو میرا یہ سٹار ہے, اچھا اسی لیے ہماری بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے کیونکہ میرا یہ اور تمہارا یہ. ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی یہ ہاروسکوپ اور ایسی باتیں نا, یہ انہوں نے 100,000 لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا اور ان کے سارے بیہیویئرز کو کمپائل کر دیا, دیٹس اٹ. اور پھر ہم بے وقوف بنتے جا رہے ہیں ان چیزوں کے پیچھے. یہ ہفتہ کیسے گزرے گا. یس ایگزیکٹلی. ان چیزوں کے بارے میں بات بھی نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم نعوذ باللہ غیب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی ڈیسٹنی کو جو عقیدہ تقدیر ہے اس کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں, اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو اس کے لیے 2 چیزیں کرنی. ایک تو ان چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو آزاد کریں, ایسی چیزوں کو فالو کرنے کی, ایسی چیزوں میں انٹرسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جیسے آپ دیکھیں عقیدۃ الواسطیہ استاذہ نے ایک سبجیکٹ پڑھایا تھا, وہ لیکچرز آپ بار بار سنیں تاکہ ہمارا تقدیر پر عقیدہ, تقدیر پر ایمان مضبوط ہو اور ہم ان چیزوں سے دور رہیں. اسی طرح آپ دیکھیں جو ٹیرٹ کارڈ ریڈنگ ہے وہ بھی اسی میں آتی ہے. اور ایک دفعہ میں کسی کو ملی تو اس سے مجھے کہا کہ میں ٹیرٹ ریڈنگ کرتی ہوں نا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا آپ یہ کرتی ہیں؟ کہتی ہاں میں سائیکالوجسٹ ہوں, تو کسی نے مجھے کہا کہ یہ اچھی فیلڈ ہے, آپ کو ہیلپ کرے گی, اور یہ بس ایک ریڈنگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں ٹیرٹ کارڈ ریڈنگ بھی اسی میں آ جاتی ہے. آپ کیسے کسی کے بارے میں پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں آپ نے دیکھا کتنی کامن ہے, اور لوگ ان کو, یعنی ہمارے مسلمان ان چیزوں میں انوالو ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے, کیونکہ تبھی تو آپ دیکھیں یہ قیامت کی علامت ہے. لوگ ان چیزوں میں پڑ گئے, اپنے فیوچر کے بارے میں ان کو پریڈکشنز چاہیے, اپنے فیوچر چاہیے ان کو, اور اس کی وجہ سے وہ پھر اصل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کو, اللہ پہ ایمان رکھیں, اللہ سے دعائیں مانگیں, اللہ سے خیر مانگیں. بالکل ایگزیکٹلی, یہ بھی آپ نے سمرا اچھا بتایا. فارچون کوکیز جو ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ بھی لوگ جو ہیں بڑے شوق سے ان کو کھا رہے ہوتے ہیں, بیچ میں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں آج میری. اور وہ جو طوطے کی فال ہے, بیچارہ طوطا, مجھے تو طوطے پہ بڑا ترس آتا تھا. اب دیکھیں معصوم سا جانور, اس کو کیا پتا, وہ تو پرندہ ہے. اور مگر یہ کہ آپ دیکھیں اس معصوم سے پرندے کو جو ہے کس کاموں میں انہوں نے لگایا ہوا. تو بہرحال ان ساری باتوں پہ نہ تو ہمیں ان میں انٹرسٹ لینا ہے, نہ ان پہ یقین رکھنا ہے, بس ہمیں اللہ پہ توکل و بھروسہ کرنا ہے اور اپنے عقیدہ تقدیر کو مضبوط کرنا ہے. پھر تیسری چیز آپ دیکھیں تھی کہ قرآن کا لوگ حق ادا نہیں کریں گے. اب اس سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں, کیا ہم کریں؟ جیسے آپ دیکھیں کچھ نشانیاں کیا تھی, قرآن کو گا گا کے پڑھنا, پھر اسی طرح قرآن کا حلق سے نیچے نہ اترنا, یہ سب قیامت کی نشانیاں نا. تب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ سمجھ کر پڑھیں, شاباش. اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن کا حق ادا کریں, اور سب سے پہلا حق کیا ہے اس کا, کہ آپ اس کو خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی خاطر پڑھیں.
آپ سیکھیں تو اللہ کی خاطر، آپ سکھائیں تو اللہ کی خاطر، شاباش. عمل کی نیت سے پڑھیں، اس کو ریڈ اٹ، انڈرسٹینڈ، ایکٹ اپون اٹ اینڈ شیئر اٹ. ایگزیکٹلی یہ ہمارے کرنے کے کام. چلیں الحمدللہ یہ کوئک سا ریویو تھا ہمارے لاسٹ ویک کے لیسن کا. انشاءاللہ آج علامات صغرا کنٹینیو ہوں گی. استاذہ ہمیں کسی وقت بھی جوائن کرنے والی ہے. آپ لوگ اپنی نوٹ بکس ریڈی کر لیجئے. انشاءاللہ ہم تکبیرات سنتے جب تک استاذہ ہمیں جوائن کرتی. جزاکم اللہ خیرن کثیرا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آپ سب کی اٹینشن کے لیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں. جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا. تو انسان کو چاہیے کہ وقت سے پہلے ہی نصیحت حاصل کر لے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے. اہل ایمان قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں. یعنی ایک ایمان والی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دن کا جب تذکرہ کرتا ہے تو ہنسی مذاق میں نہیں کرتا بلکہ ڈرتے ہوئے کرتا ہے اور اس کی فکر رکھتا ہے. تو اس آیت میں بنیادی طور پر دو باتوں کا ذکر ہے. ایک تو یہ کہ وہ اپنے رب کو دیکھے بغیر بھی اس کا شدید خوف رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہونے کی حالت میں بھی، یعنی جب لوگ انہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے تب بھی وہ اپنے رب سے ڈر رہے ہوتے ہیں. یعنی چاہے مجلس ہو یا تنہائی ہو، ان کے اندر اپنے رب کا خوف ہوتا ہے. ان کے عمل میں ریاکاری نہیں ہوتی، نہ ہی وہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کوئی نیک کام کرتے ہیں یا ان کے طعنوں سے بچنے کے لیے، بلکہ ان کا ہر عمل اپنے رب کے خوف سے ہوتا ہے. اسی طرح وہ آخرت کا بھی خوف رکھتے ہیں. وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. مشفقون کا لفظ اشفاق سے ہے، کسی آنے والے حادثے کا شدید کھٹکا، یعنی ڈر لگا ہوا ہوتا ہے ان کو کہ پتہ نہیں کس دن یہ قیامت آ جائے گی. یعنی ہمیشہ ہی پھر وہ اس سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ کبھی کبھار ڈرتے ہیں. اور پھر اس بات کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمل قبول کرے گا یا نہیں، اور جو کچھ وہ آج اس دنیا میں کر رہے ہیں کل معلوم نہیں اس کا کیا وزن نکلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آتا ہے یا نہیں. اور اس بات سے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ سے پہلے ہی قیامت آ جائے، یعنی توبہ کرنے کا ہمیں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا.
اور اسی لیے وہ پھر اپنے فرائض کی ادائیگی میں بہت پنکچول ہوتے ہیں. ہر کام جو ان کے ذمے میں ہے اسے بروقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کہیں اللہ کے ہاں اس حال میں نہ جائے کہ ذمہ داریاں ادا ہی نہ کی ہوں. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے، اور ہر وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ عالم ہے اور اطاعت گزار ہے. اللہ سے ڈرنے والا موت سے پہلے نیک اعمال کی طرف سبقت کرتا ہے اور وہ دنوں اور گھڑیوں کو غنیمت سمجھتا ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ مومن کا خوف اس وقت تک سکون نہیں پائے گا جب تک وہ جہنم کے پل کو اپنے پیچھے نہیں چھوڑ دے گا. یعنی جب وہ پل صراط پورا پار کر جائے گا تو اس وقت اس کا خوف دور ہوگا کہ اب میں امن میں آیا ہوں. وہ دنیا میں چین سے نہیں رہ سکتا، وہ فکر سے ہی رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کرتا. یعنی اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے اس دن خوف میں مبتلا کر دوں گا جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو میں اسے اس دن امن میں رکھوں گا جس دن میں اپنے بندوں کو جمع کروں گا. لہٰذا ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، کیونکہ وہ دن ہے جس دن ہمارے سارے اعمال تولے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا. اور قیامت کی نشانیوں کا ذکر بھی اسی لیے کرنا مقصود ہے کہ یہ انسان کو اس دن کی یاد دہانی کراتی رہے. جب ہم کوئی نشانی دیکھیں کہ وہ ظاہر ہو گئی ہے، یا جو ہم یہ علم حاصل کریں اور اس کے مطابق ہم اپنے انوائرمنٹ میں آس پاس دیکھیں کہ وہ چیزیں واقعی ہو رہی ہیں، تو اس سے فکر مندی آنی چاہیے کہ پھر ہم اس کی تیاری کیا کر رہے ہیں. تو یہ دراصل یاد دہانیاں ہیں. تو آج ہم علامات قیامت صغریٰ میں سے 5ویں چیز پڑھیں گے، دین سے متعلق علامات قیامت. اس سے پہلے ہم ایمان سے متعلق، قرآن سے متعلق، علم سے متعلق چیزیں پڑھ چکے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ دین سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشن گوئیاں کی ہیں. اس سلسلے میں مسند احمد کی روایت ہے تمیم داری سے. وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے. یعنی جہاں بھی رات اور دن ہوتے ہیں، جہاں تو مطلب یہ کہ جو آبادی کے علاقے ہیں، جہاں بھی انسان رہتے بستے ہیں، وہاں یہ دین پہنچ جائے گا. کوئی جگہ اس سے خالی نہیں رہے گی. اور اللہ کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہ چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے، خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے ذلت قبول کر لی جائے. تو پھر یہ لوگوں کی چوائس ہوگی کہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہر گھر میں، حتیٰ کہ شہروں کو تو چھوڑیں، گاؤں دیہات جھونپڑیوں تک میں ہر طرح کے میسیجز پہنچ رہے ہیں. اور ان میں جہاں دنیا سے متعلق چیزیں ہیں وہاں دین سے متعلق چیزیں بھی لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ جو خود نہیں پہنچ سکتے کسی جگہ پر، ان کا پیغام وہاں تک پہنچ رہا ہے. تو جو اس پیغام کو قبول کر لے اللہ اس کو عزت دے گا، اور جو اس پیغام کو قبول نہ کرے وہ اللہ کے ہاں ذلت اٹھائے گا. عزت وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ذریعے عطا کرے گا، اور ذلت وہ ہوگی جو کفر کے ساتھ ملے گی. تمیم داری فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات اپنے اہل خانہ میں ہی نظر آ گئی کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اسے خیر، شرافت اور عزت نصیب ہوئی، اور جو ان میں سے کافر رہا اسے ذلت، رسوائی اور جزیہ نصیب ہوا. پھر ایک اور علامت، دین خلط ملط ہو جانا. یعنی دین کے اندر چیزیں مکس ہو جائیں گی، اپنی پسند کی باتیں شامل کر لی جائیں گی. مسند احمدی کی روایت ہے میمونہ رضی اللہ عنہا سے. وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب دین خلط ملط ہو جائے گا. یعنی پہچان نہیں رہے گی صحیح. لوگ ایسی چیزوں کو دین سمجھ بیٹھیں گے جو دین ہوگی نہیں، یا دین کے نام پر کریں گے.
اپنی مرضی سے چیزیں دین میں داخل کر لیں گے، خواہشات کا غلبہ ہوگا، بھائی بھائی میں اختلاف ہوگا، یعنی آپس کے خونی رشتوں میں بھی نباہ نہیں ہوگا، بیت اللہ کو آگ لگا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن نہ دکھائے، لیکن یہ کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور نشانی، دین کو دنیاوی متاع کے عوض بیچا جائے گا۔ السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے نمودار ہوں گے۔ آدمی بوقت صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور بوقت شام مومن ہوگا اور صبح کو کافر، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ لوگ اپنا دین چھوڑ دیں گے۔ ظاہر ہے جب فتنے زیادہ ہوتے ہیں تو انسان کی مت ماری جاتی ہے، انسان بعض اوقات جذبات میں آ جاتا ہے، بعض اوقات صحیح اور غلط میں پھر فرق محسوس نہیں کر سکتا، بعض اوقات تیز رفتار زندگی سے طرح طرح کی خواہشات جنم لیتی ہیں، اور ان خواہشات کے غلبے سے مغلوب ہو کر انسان اپنا دین کھو بیٹھتا ہے۔ پھر فرمایا، لوگ اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے عوض فروخت کر دیں گے، یعنی مراد کیا ہے کہ دین پیچھے چھوڑ دیں گے اور دنیا کے پیچھے بھاگ پڑیں گے، یعنی یا یہ کہ دین کو بھی دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ اور بن باز نے اس کی تفسیر یوں کی ہے، اور یہ اس طرح ہوگا کہ وہ کفریہ گفتگو کرے گا یا دنیا کی غرض سے کفر پر عمل کرے گا، یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو چھپا دے گا، اور جیسے ماحول میں لوگ باتیں کریں گے کفریہ باتیں، ویسے ہی باتیں وہ بھی شروع کر دے گا۔ مثلاً کوئی اسے کہے گا اللہ اور اس کے رسول کو گالی دو اور نماز چھوڑ دو تو میں تمہیں اتنا اور اتنا مال دوں گا، زنا کو حلال کر لو، شراب کو حلال کر لو تو میں تمہیں اتنے اتنے پیسے دوں گا، اور لوگ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیں گے، یعنی لوگوں کے پیئر پریشر میں آ کر یہ کام کرنے جو انتہائی کبیرہ گناہ ہیں ان کو وہ اپنے لیے آسان کر لیں گے۔ بعض اوقات لوگ جاب حاصل کرنے کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ داڑھی کٹوا دیتے ہیں یا پردہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے دین پر کمپرومائز کرنا ہے۔ پھر اسی طرح کی ایک اور علامت ہے سابقہ امتوں کی روش اختیار کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلی امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی جیسے بالشت بالشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، یعنی جیسے ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھے تو وہ دونوں بالکل سائز میں برابر ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے بگاڑ پچھلی امتوں میں آیا ایسے ہی میری امت میں آئے گا کہ کوئی فرق نہیں رہے گا، وہی خرابیاں، وہی برائیاں، وہی فحاشی، وہی سب کچھ میری امت کے لوگوں میں بھی آ جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے اندر ایمان تھا، تقویٰ تھا، آپ کی صحبت نصیب تھی، اس وقت آپ بیٹھ کر اپنی امت کے بعد کے حصے کے لیے یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ ہمیشہ حالات اس طرح نہیں رہیں گے کہ جس طرح تم آج دیکھتے ہو، بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ پچھلی امتوں سے مراد کون ہے؟ فرمایا فارس اور روم، یعنی نصرانی۔ آپ نے فرمایا تو پھر آپ سے پوچھا گیا کہ پچھلی امتوں سے کون مراد ہے؟ فارس اور روم، یعنی سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا تو پھر اور کون، یعنی دوسری تہذیبوں سے تم متاثر ہو جاؤ گے۔ پھر ایک اور علامت بتائی گئی کہ شر پسند لوگ اہل کتاب کی روش اختیار کر لیں گے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے شر پسند لوگ پہلے گزر جانے والے اہل کتاب کے طریقوں کے مطابق ایسے ہی چلیں گے جیسے تیار کیا ہوا تیر دوسرے تیر کے مطابق ہوتا ہے، یعنی سائز کے عین مطابق ہوتا ہے، بالکل ہو بہو ویسے کا تیسا۔
حتیٰ کہ اہل کتاب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی ماں سے بدکاری بھی کر لیں گے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور پچھلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے، بالشت کے بدلے بالشت، یعنی ہاتھ کے بدلے ہاتھ، اور 2 ہاتھ کے پھیلاؤ کے بدلے 2 ہاتھ، یعنی ہو بہو ان کے نقش قدم پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا، گوہ ایک جانور ہوتا ہے لیزرڈ کی قسم کا، تو تم بھی ایسا ہی کرو گے، یعنی وہ جدھر وہ داخل ہوں گے، جس چیز میں وہ گھسیں گے، تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے، اور ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے علانیہ بدکاری کی تو تم بھی کرو گے، یعنی فحاشی سر عام ہوگی، اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کہ کیا رشتہ ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اور حد درجہ، یعنی کوئی اس چیز کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ کہ اتنی بڑی بڑی خرابیاں رونمودار ہوں گی، یہ چیز تو شاید جانوروں کے اندر بھی نہ ہو، لیکن انسان اسفل سافلین جب اپنی انسانیت سے گرتا ہے تو پھر اس سے کسی بھی شر کی توقع کی جا سکتی ہے۔ پھر آپ نے ایک اور چیز فرمائی کہ دین پہ چمنا مشکل ہو جائے گا، یعنی دین پر استقامت مشکل ہو جائے گی۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اپنے دین پر صبر کرنے والا دہکتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں بند کرنے والے کے مترادف ہوگا، یعنی دین کے اوپر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے انگارے پکڑنا۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں، ان میں صبر کرنا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ پکڑنا، یعنی دین پر ثابت قدمی اختیار کرنا مراد ہے۔ ان لوگوں میں دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والے کو اس جیسے 50 عمل کرنے والوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص آسانی سے دین پر عمل نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت سی رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، گھر میں، باہر، ماحول میں، ہر جگہ، اور اس کو مسلسل صبر کرنا پڑتا ہے، تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ جیسے حضرت آسیہ تھی تو انہیں اپنا ایمان قائم رکھنے کے لیے کیسی کیسی تکلیفوں سے گزرنا پڑا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، تو انہیں فرشتے نے پردہ ہٹا کر دنیا میں ہی ان کا جنت کا گھر دکھا دیا تھا۔ تو بہرحال جس شخص پر دین کے راستے میں جتنی بھی آزمائشیں آتی ہیں یا تکلیفیں آتی ہیں، اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر دین کے سلسلے میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ اجنبی تھا۔ اجنبی وہ ہوتا ہے جسے کوئی پہچانتا نہیں، وہ حیرت سے دیکھتے ہیں یہ کون ہے، یہ سارے اس کی طرف یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی عجوبہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آغاز میں لوگوں کے سامنے اللہ پر ایمان اور خاص طور پر آخرت پر ایمان کی باتیں ان کے سامنے رکھی، تو ان کے ذہنوں میں بہت سے سوال کھڑے ہو گئے اور اعتراضات شروع ہو گئے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، طرح طرح کے اختلاف کرنے لگے۔ تو عقائد کی جتنی بھی چیزیں تھیں، اور پھر یہ کہ یہ ہمیں ہمارے بتوں کی عبادت سے روکتا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی ابتدا میں لوگوں کے لیے ان ساری چیزوں کو اختیار کرنا ایک بڑا مشکل کام تھا۔ فرمایا جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ اجنبی تھا، اور ان قریب دوبارہ اجنبی بن جائے گا، یعنی پھر لوگ آہستہ آہستہ جب دین سے ہٹیں گے اور اس کا علم بھی نہیں رہے گا، تو لوگوں کے لیے جو دین پر عمل کرے گا وہ ایک عجوبہ بن جائے گا۔ فرمایا اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کہا گیا اللہ کے رسول یہ لوگ کون ہیں، اجنبی کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جو لوگوں کے بگاڑ کے وقت ان کی اصلاح کرتے ہیں، یعنی ان کو غلط چیزوں سے روک کر واپس صحیح رستے پر لانا چاہتے ہیں۔ تو لوگوں کو ان کی بات ہی عجیب لگے گی کہ ساری دنیا تو ایک روش پہ چل رہی اور تم مجھے کیا کہتے ہو۔ پھر اسی طرح ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، یعنی دین سے متعلق
ایک اور علامت جو بتائی گئی، صوبان، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صوبان رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، جو انہیں رسوا کرنا چاہے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا. یعنی جہاں ایک طرف یہ بتا دیا گیا کہ وہ معاشرے میں ایک بہت آئسولیٹڈ سے لوگ ہوں گے یا اجنبی ہوں گے، وہاں یہ ہے کہ جو بھی ان کو لان تان کرے گا یا برا بھلا کہے گا لیکن ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، ان کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور وہ اسی حال پر ہوں، یعنی موت آ جائے یا قیامت آ جائے اور وہ ایسے ہی ہوں گے. یہاں تک ہمارا دین سے متعلق جو علامات آپ نے بتائی ہیں، جن فتنوں کا آپ نے ذکر کیا، بنیادی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان احادیث میں لفظ فتنہ بھی استعمال نہیں ہوا، یا اس میں قیامت کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، لیکن ان علامات کو اس لیے بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں سے بتایا تھا کہ بارش کے قطروں کی طرح فتنے جو ہیں وہ نازل ہوں گے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ایک مین بنیادی تعلیمات سے ہٹ کر ہیں، ان کو علماء نے قیامت ہی کی علامات میں شمار کیا ہے کہ جب دین اجنبی ہو جائے اور اس قسم کی چیزیں نظر آنے لگے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو مائک لے لیجیے. اور اشارہ کو دیجیے. جی استاذہ جی، یہ بس اجنبیوں والی جو بات ہے نا، یہ بہت دل کو لگ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ چلتے رہیں اینڈ تک. اور پھر ماشاءاللہ خوشخبری کی بھی بات ہے اس میں، تو الحمدللہ بس اس پہ بہت اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر یعنی ہے. مشکلات ضرور ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. اس میں مایوسی کی بات نہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ اتنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا لوگوں کے دلوں میں ہماری کوئی ویلیو نہیں، عزت نہیں، لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے، لیکن اس پہ بھی فکر کی بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انہیں رسوا کرنا چاہے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا. تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. لوگ جتنی مرضی باتیں بنا لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن ان کا کچھ بگڑے گا نہیں. باتوں سے کسی کا کیا ہوتا ہے، کوئی کر لے. ٹھیک، ان کو دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم. میں یہ کہنا چاہوں کہ یہاں پہ آج کل جو ٹائم چل رہا ہے نا وہ بہت مشکل چل رہا ہے، تو اس میں ایمان ہمارا جو اللہ تعالیٰ سب کا سلامت رکھے، کیونکہ اس میں جو لوگ ہیں نا ویسے ہی وہ ایک ماحول کی وجہ سے نا وہ دور دور ہو رہے ہیں. باقی یہ کہ جو آدمی حق پر چلتا ہے اس کے اوپر بہت تکلیفیں آتی ہیں، بہت لوگ تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ وہ جتنا بھی اس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے یا اگنور کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر چاہے وہ سچ ہے، اگر وہ سچ ہے حق پر ہے. تو وہ بالکل اللہ کو تو پتہ ہے، اگر وہ سچ ہے، حق ہے، تو پھر ضرور کامیابی ہوگی، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اسی طرح اس کا خس و معاملہ ہوگا. خاشاک میں بیٹھ ہاں جائے جی. گا. جی. میرا سوال ہے کہ سابقہ امتوں کی روش جو اختیار کرنا، تو سابقہ امتوں میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو کہ جیسے جہالت کی جو ظاہر ہے دور جاہلیت کے، یعنی بنیادی طور پر تو آپ نے نشاندہی کر دی روم اور فارس کی طرف، یعنی جو اس وقت کی ڈومیننٹ سویلائزیشن تھی، لیکن یہ ہے کہ جنرل سینس میں تو یعنی جو سبھی پر اطلاق ہو سکتا ہے. آسیہ آپ کچھ؟ یہ جو سوال تھا نا حدیث میں آپ نے مینشن کیا کہ تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب دین خلط ملط ہو جائے گا اور بھائی بھائی میں جھگڑا ہوگا اور یہ سب، تو مجھے اس ایسپیکٹ سے خیال آ رہا تھا کہ واقعی یعنی بھائیوں میں جھگڑا جو ہے اب ہم اپنی سوسائٹیز میں بھی بہت فریکوینٹلی دیکھنے لگے، حالانکہ ہماری سوسائٹیز ایز اسلامک سوسائٹیز ور کنسیڈرڈ کہ یہاں قریبی رشتوں میں ابھی بہت گنجائش ہے، بہت محبت ہے، بہت ویل کنیکٹڈ ہے، لیکن یہ چیزیں اب اوور دا پاسٹ ڈیکیڈ اور 2 زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. یعنی جو ٹائم آگے جا رہا ہے یہ چیزیں زیادہ نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ کچھ علامات ہیں جو جاری رہیں گی، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو گئی، لیکن یہ کہ ود ٹائم ختم نہیں ہوگی بلکہ کنٹینیو کریں گی.
اب ہے اخلاقیات سے متعلق علامات قیامت نمبر 6، صرف جان پہچان والے کو سلام کرنا۔ حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ مجلس میں نام لے کر ایک بندے کو سلام کر لیتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے جو باہر سے آئے تو سبھی کو سلام کرے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامات میں سے ہے کہ آدمی صرف اپنی جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے گا۔ آپس میں اجنبیت، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کو اس کے وقت پر سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا، البتہ میں تمہارے لیے اس کی علامتوں اور اس سے پہلے امور کی نشاندہی کر دیتا ہوں، یعنی قیامت کی علامتیں بتا دیتا ہوں اور کچھ امور بتا دیتا ہوں کہ جو واقع ہوں گے۔ اس سے پہلے یعنی قیامت کے آنے سے پہلے فتنہ اور حرج ہوگا۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم فتنے کے بارے میں تو جانتے ہیں، حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے قتل کے، یعنی قتل عام ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ یہ نہیں، مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ قاتل نے اسے کس وجہ سے قتل کیا، اور قاتل کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں کسی کو مار رہا ہے، اور لوگوں میں اجنبیت پائی جائے گی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جو سٹڈیز شو کر رہی ہیں وہ یہ کہ آنے والے دور میں جو لوگوں کے لیے بہت بڑی خوفناک چیز ہے وہ تنہائی ہوگی، یعنی تنہائی بہت بڑا ایک مسئلہ دنیا کا بڑھ جائے گا، اور اس کے آغاز تو خیر ہو ہی چکے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ گھر کے ہر فرد کے پاس 5 لوگ ہیں تو 5 موبائل ہیں، 5 لوگ اکٹھے میں بیٹھے ہیں، چاہے کھانے کے میز پہ بیٹھے ہیں یا ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہیں، ہر شخص اپنی دنیا میں ہے، اپنے موبائل کے ساتھ اپنے انٹرسٹ اور اپنے ہی مطلب کی چیزیں دیکھ رہا ہے، اور اس کو بعض اوقات بلایا جائے تو کہتے ہیں کیا کیا کہا، یعنی وہ اتنا اس میں گم ہوتا ہے کہ ساتھ والے کو نہیں پہچانتا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ان چیزوں کے ساتھ، ان گیجٹس کے ساتھ دن کا اتنا بڑا وقت گزر جاتا ہے کہ ایک دوسرے کا حال معلوم کرنا، ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کرنا اور ایک دوسرے کے مزاج کو پہچاننا وہ بھی نہیں رہے گا۔ اجنبیت کب ہوتی ہے؟ ایک اجنبیت ہے کہ آپ کسی کا نام نہیں جانتے، یہ ایک درجہ ہے۔ ایک یہ کہ آپ کسی کا حسب نسب نہیں جانتے، ایک اور درجہ ہے۔ ایک یہ کہ آپ کسی کے انٹرسٹ کو نہیں جانتے کہ اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، اور پھر اگلا درجہ کہ آپ یہ نہیں کسی کے بارے میں جانتے کہ اس کو کیا چیزیں تکلیف دیتی ہیں اور کیا چیزیں اس کو بودر کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ شادیاں بہت دفعہ ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ شادی تو ہو گئی، بظاہر جوڑ دیا گیا، لیکن دونوں کے اندر اجنبیت ہے، جیسے وہ 2 لوگ اکٹھے رہ رہے ہوں مگر ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہو، ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہ ہو۔ یہ اپنی اپنی دنیا میں ہر کوئی ایسے مگن ہے کہ اس کو یہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے کے دکھ درد کو سمجھے، دوسرے کے مزاج کو پہچانے۔ اور کتنی لوگوں کو اس بات کی شکایت رہتی ہے، عموماً جو ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ دوریاں بڑھ جاتی ہیں تاکہ طلاق تک نوبت آ جاتی، یعنی لفظ طلاق بھی انسان کب بولتا ہے کہ تم اس سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ انسان دوسرے کو پہچانتا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا خیر خوبی ہے یا اس کو کون سی چیز تکلیف دے رہی ہے۔ تو یہ ایک عجب پہچان آپ نے بتائی کہ لوگوں میں اجنبیت پائی جائے گی اور کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں۔ یہاں پر جو عربی کے لفظ آ رہے ہیں وَيَلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يَعْرِفَ أَحَدًا۔ تناکر کیا ہوتا ہے؟ تعارف جیسے ہوتا ہے نا، اس کا اپوزٹ ہے تناکر، جو کہتے ہیں نا ایک تعارف حاصل کریں، انٹروڈکشن۔ تو تناکر کیا ہے کہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو تعارف ہوتا ہے 2 آدمیوں کے درمیان جان پہچان کا عمل جاری ہونا،
اور तनाकुस टोटली इसके ऑपोजिट होता है। बाज़ वक़्त ये भी होता है, और हमारे यहाँ आजकल बहुत आम हो गया कि लोग एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देते हैं, और लोगों को शिकायत भी होती है कि वो तो ऐसे पेश आया मुझे कि खोया कभी जानता ही ना हो, यानी इस कदर अजनबी का मुजाहरा किया। एक आदमी दूसरे को मिलता है और कहता है कि आप मुझे जानते हो, कहते नहीं मैं तो नहीं जानता, हालांकि उसने उससे पहले उसको देखा होता है। तो ये कि युल्का, यानी जो हदीस के अल्फाज है ना, वो है युल्का बैनन नास तनाकुर, लोगों के अंदर डाल दिया जाएगा तनाकुर, यानी एक दूसरे को हम नहीं जानते तुम कौन हो। और ये किस कदर तकलीफ दे बात है, यानी एक दूसरे से अजनबी हो जाना और एक दूसरे को पहचानना ही ना, एक दूसरे को जानना ही ना। अच्छा, अब आप देखिए कि ये जो करीबी रिश्ते हैं, अब जो बच्चे यहाँ पर पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं, वो कभी अपने माँ बाप के होम कंट्री में गए ही नहीं, उनको नहीं पता कि उनके माँ के कितने बहन भाई हैं और उनके बच्चे कौन हैं, और बाप के कितने बहन भाई हैं और उनके बच्चे कौन हैं। चाहे वीडियो कॉल, ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अमूमन वो इस बात को पसंद ही नहीं करते, क्योंकि कुछ अपने अंदर एक तकब्बुर का शिकार हैं, और कुछ एहसास कमतरी का शिकार हैं, और कुछ जबानों के बैरियर हैं, कुछ कल्चरल बैरियर्स हैं, जिनकी वजह से खून के रिश्ते एक दूसरे से अजनबी हो गए। यानी अजनबी लोग तो अजनबी हैं ही। फिर आप देखिए हमसायगी के तौर पर, आपको नहीं पता आपके नेक्स्ट डोर कौन रहता है, किस मुल्क का है, किस जात का है, किस किस्म का उसका इंटरेस्ट है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या जॉब करता है, वो बीमार है या तंदुरुस्त है, जीता है कि मरता है, कोई पता नहीं। युल्का बैन अन्नास तनाकुर, वरना पहले लोग कहते थे कि अगर एक गांव में रहते तो हर घर का पता होता कि कौन, उनकी हिस्ट्रियां पता होती थी कि कौन किस मिजाज से ताल्लुक रखता है। कोई फौत हो जाता था तो सबका मसला होता था, किसी की शादी है तो सबकी शिरकत है। लेकिन अब यह है कि एक दूसरे को जानते ही नहीं है, और ये चीज दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, करीबी रिश्तों में भी बढ़ती जा रही है, और वैसे भी उमूमी तौर पर भी। जी, आसिया कुछ कहना चाहती हैं? साथ के साथ ही ले ले तो बेहतर है। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ये जैसे आपने एलाबोरेट किया ना अजनबियत का उस्ताज़ा जी, रिश्तेदारियों में, मैं कुछ दिन पहले ही कंपेयर कर रही थी कि जैसे जब हम अपने बचपन में अपने ताया मामू इनके घरों में जाया करते थे, और एक बहुत डिफरेंट तरह की क्लोजनेस थी, जाना रहना करना। और अभी रिसेंटली इन आवर फैमिली, जहाँ हम ताया चचा और इन रिश्तों में हैं कि हम किसी के पास रह कर आए, और वो तो यानी प्रेजेंस ही नहीं है, बात ही नहीं है, बच्चों ने अपने अपने बस गेम्स बनाए हुए, वो उसी के साथ हैं, सलाम मैक्सिमम हो जाता है, एंड दैट्स ऑल। उनको पता है कि ये रिश्ते हैं। फिर इसी तरह एक और एंगल, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि घरों में जब बुजुर्ग होते हैं ना तो फिर उसको रिफ्रेशमेंट आता है। हमें नहीं इतना अंदाजा था, मेरी वालदा आके नहीं तो किसी दिन पूछ रही कि मुस्लिम एक फैमिली जो हमारी स्ट्रीट पे, तो उन्होंने कहा कि ये साहब क्या करते हैं? तो मैंने कहा वालदा मुझे तो बिल्कुल नहीं पता ये क्या करते हैं, बस ठीक है हमें पता है सलाम दुआ हमारी इतनी है, थोड़ी बहुत रमजान में जरा ज्यादा एक्टिव इंटरेक्शन होता है। तो ये इस लिहाज से ख्याल आ रहा था कि वाकई अजनबी ही है कि इतने सालों से एक स्ट्रीट पे हम रहते भी हैं तो उतना नहीं जानते। और फिर एक और लेवल ऑफ अजनबियत ये कि जैसे मुझे ख्याल आ रहा था कि बाज औकात आप लोगों को मैसेज करते हैं, कहने को सोशल मीडिया का दौर है, आप बहुत दूर दूर के लोगों से कनेक्ट कर जाते हैं, पर एट द सेम टाइम समटाइम्स जानबूझ के वो जो दिलों में फासले उसकी वजह से नो रिस्पॉन्स, एज इफ वी डोंट नो यू। आप 4 दफा उनको ईद मुबारक भी कहें, दूसरी चीजें भी कहें, कोशिश भी करें सिला रहमी की, तो नो रिस्पॉन्स, एज इफ हमें नहीं पता। ये जो आ रहा था ना कि डाल दी गई है, तो ये जैसे आपने कहा ना अभी कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है और साथ तकब्बुर भी होता है। तो मेरा किसी से ऐसे ही ताल्लुक हुआ, वो लोग नए नेबर से, तो मैंने उनसे कहा कि आपने इस्लाम दुआ की है, मतलब सिर्फ जानने के लिए कि लोग क्या सोच रहे होते हैं। कहते नहीं नहीं हमने नहीं इस्लाम दुआ की साथ में, इसलिए क्योंकि जब भी हम आएंगे तो वो हमें पूछेंगे क्या हाल है क्या नहीं, फिर हमें कुछ बताना पड़ेगा। तो मतलब ये कि छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन इतना माइंड करते हैं। और फिर मुझे खुद भी अभी मुझे मूव हुए कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ,
تو میرے ساتھ میں نیبر تھے، تو میں نے ویسے ہی بات کی کہ اچھا آپ نماز پڑھنے گئے، اس جمعے شروع ہو گئی مسجد میں نمازیں اور آپ نے رجسٹر کرایا، تو مجھے پتا چلا کہ وہ ہماری اسٹریٹ پر یہاں پر الہدا میں ہی ان کا آفس ہے، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ ہمارے یہاں مسجد ہے. تو مجھے اپنے اندر بہت ہو رہا تھا کہ میں نے کبھی ان سے بات ہی نہیں کی کہ کبھی مجھے پتا چلے کہ بھئی آپ بھی وہیں جاتے ہیں جہاں میں روز جاتی رہی ہوں. تو وہ اٹس لائک کمیونیکیشن گیپ آئی تھنک. جی جی لے لیجیے. استاذہ جی بس یہ جو ابھی آپ نے تنہائی کی بات کی نا، اس سے مجھے خیال آ رہا تھا کہ اسپیشلی جب بزرگ یہاں پہ آتے ہیں، تو میرے چچا یہاں پہ آئے تھے اپنی بیٹی کے پاس، حالانکہ الحمدللہ لینگویج بیریئر نہیں تھا، ٹی وی وغیرہ دیکھ سکتے تھے، باہر بھی جا کے کمیونیکیٹ کر سکتے تھے. پھر بھی جیسے ہم لوگ ملنے گئے ان کو، تو پھر ان سے پوچھا کہ کیسا رہا آپ کا وزٹ، تو ہی واز جج بائی پروفیشن پاکستان میں. تو کہتی ہیں کہ میں ساری زندگی لوگوں کو قید تنہائی کی سزا دیتا رہا، مجھے تو اب آگے پتہ چلا کہ وہ ہوتی کیا ہے. تو اتنا زیادہ لونلی بیچارے بزرگ پھر یہاں پہ ہو جاتے ہیں. یہ کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، سلام کریں، کسی کا خیال رکھیں، وہ سنسیئرٹی سے کریں، کہ ہم پہلے اس سے سوچیں نہیں اس پہلے کہ میں اسے سلام کیوں کر رہا ہوں، کیا میں اسے ڈسٹرب کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اسے سلامتی کی دعا کے لیے کر رہا ہوں، کیا میں اس کا واقعی حال احوال پوچھنا چاہتا ہوں یا صرف ڈسٹرب کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کہ ان میں وزن کتنا ہے، ان کی نیت کتنی ہے. جس طرح آپ اس عمل کرتے ہیں اس کا جواب بھی اسی طرح آتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ پہلے اپنے عمل کو دیکھا جائے کہ میں حال خود احوال کو چیک سلام کیا کو جائے. کس درجے کا، کس لیول کا اللہ سے ڈر رہا ہوں، کتنی سچائی ہے، کتنی آنیسٹی ہے، واقعی اس میں حقیقت ہے. اگر ہے تو بالکل رسپانس آئے گا، ایسی کوئی بات نہیں، اور قبول بھی ہوگا اللہ کی طرف سے. پھر ہے قطع رحمی، بری ہمسائیگی اور خیانت کی کثرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی عام نہ ہو جائے، قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے، اور جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے لگے. اور ان چیزوں کا بھی ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. بے حیائی تو مسلمانوں کے اندر، اور مسلمان خواتین کی ڈریسز آپ دیکھیں، اللہ ماشاء اللہ کہ شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو کہ جس نے سکن ٹائٹ کپڑے پہننے کا شوق ظاہر نہ کیا ہو. اور پھر قطع رحمی، رشتوں کی پہچان نہ ہونا، رشتوں سے کوئی سلام دعا نہ ہونا، کوئی حال احوال معلوم نہ کرنا، اور برا پڑوس. اور عام طور پر لوگ پڑوسیوں کے ساتھ کیوں نہیں رکھنا چاہتے، اس میں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کس قسم کے لوگ ہیں، کوئی شر ہی نہ ان سے پہنچے. اور پھر اسی طرح ویلیوز بدل جائیں گی. خیانت کار جو ہیں وہ امانت دار سمجھے جانے لگیں گے، اور امانت دار خیانت کار. پھر امانتوں اور عہدوں کا پاس نہ رکھنا. ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا جو عنقریب آنے والا ہے، جس میں لوگوں کو خوب چھان لیا جائے گا اور چھان بورا باقی رہ جائے گا، جن کے عہدوں میں بے وفائی اور امانتوں میں خیانت ہوگی، اور ان میں اس طرح سے اختلاف ہو جائے گا. یہ فرماتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کے دکھایا، یعنی آپس میں گتھم گتھا ہوں گے. صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، جب یہ صورتحال ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، جو بات تمہیں صحیح معلوم ہو اسے اختیار کرو، اور جو بات غلط معلوم ہو اسے چھوڑ دو، اور اپنے خاص افراد خانہ پر توجہ دو، یعنی اپنے رشتہ داروں پر، مخلص دوستوں پر توجہ دو، اور عام لوگوں کے معاملات سے ایک طرف ہو جاؤ. یعنی جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو، جو نبھا سکتے ہو وہ تو نبھاؤ. یعنی بجائے اس کے کہ سب کا ذمہ لے لو اور اس بات کی پریشانی اور غم میں مبتلا رہو کہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور ایسا کیوں نہیں کرتے. جو تمہارے دائرہ کار میں ہے، جو تمہاری رسائی میں ہے، جو تمہاری پہنچ میں ہے، ان کے اوپر توجہ کرو اور ان رشتوں کو اچھی طرح نبھاؤ. پھر یہ کہ امانت اٹھا لی جائے گی. صحیح بخاری کی روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان کی. ایک کا ظہور تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں. آپ نے ہم سے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اتری،
یعنی ایمان اترا، پھر انہوں نے قرآن کا علم سیکھا، یہ صحابہ کے دور کی بات ہے، پھر انہوں نے سنت کا علم سیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها وحملها الانسان. تو ابتدا میں یعنی حالات اچھے تھے، لوگوں نے علم حاصل کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امانت کے اڑ جانے کے بارے میں حدیث بیان کی کہ یہ امانت نکل جائے گی دل سے، اور ایمان اور امانت کا آپس کا تعلق ہے. امانت اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ایمان نکل گیا، ایک آدمی نیند سوئے گا اور اسی میں امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی، جیسے دوسری حدیث میں نا کہ انسان صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. تو اس کا نشان ایسے باقی رہے گا جیسے نقطے کا نشان ہوتا ہے. پھر ایک اور نیند سوئے گا، اب اس کا نشان چھالے کی طرح ہو جائے گا، جیسے کوئی گرم پانی پڑ جائے جسم پر اور اس سے وہ بوائل بن جائے. جیسے پاؤں پر ایک چنگاری لگے تو ظاہر میں ایک چھالا پھول آتا ہے، یعنی پانی سے نکل کر جسم کے اندر سے وہ ایک ببل سا بن جاتا ہے. تم اس کو پھولا ہوا دیکھتے ہو پر اندر کچھ نہیں ہوتا. پھر حال یہ ہو جائے گا کہ صبح اٹھ کر لوگ خرید و فروخت کریں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی امانت کو ادا نہ کرے گا. یعنی چیز دینے والا جو ہے وہ جو دکھا رہا ہوگا اس کو وہ صحیح طور پر دینے والا نہیں ہوگا، اس میں دھوکہ بازی کرے گا. اور اسی طرح پیمنٹ کرنے والا بھی. کہا جائے گا بنو فلان میں ایک امانت دار شخص ہے. کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کتنا عقل مند ہے، کتنا صاحب اخلاق ہے، کتنا بردبار ہے، یعنی دیکھنے میں اس کے ایٹیکیٹس، آداب اور بہت اچھے لگ رہے ہوں گے، حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. یعنی سب شو آف ہوگا، دکھاوا ہوگا، دل سے نہیں ہوگا، اخلاص کے ساتھ نہیں ہوگا. حذیفہ کہتے ہیں میں نے ایک ایسا وقت بھی گزارا ہے کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ کس سے خرید و فروخت کرتا ہوں. وہ مسلمان ہوتا تو میرا حق مجھے اس کا اسلام لوٹا دیتا، یعنی وہ میرے ساتھ امانت داری کا معاملہ کرتا. اگر وہ نصرانی ہوتا تو میرا حق مجھے اس کا حکمران واپس کر دیتا تھا، یعنی اصول، قانون، پابندیوں میں لین دین فیر تھا. لیکن اب میں فلاں اور فلاں کے سوا کسی سے خرید و فروخت نہیں کرتا، کہ صرف یہ لوگ ہیں جو امانت دار ہیں، باقی یہ ہے کہ ان کے دھوکے سے میں ڈرتا ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ امانت اٹھا لی جائے گی اور امانت دار لوگ ختم ہوتے جائیں گے، فوت ہوتے جائیں گے. شاد و نادر لوگ ہی امانت دار رہ جائیں گے، اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے میں کمزوری پیدا ہو جائے گی. اور یہ جو ہے کہ سوئیں گے اور پھر رات میں امانت دلوں سے اٹھا لی جائے گی. تو سونا جو ہے وہ غفلت کی علامت بھی ہے، یعنی غفلت کی وجہ سے ان کے اندر یہ کیفیات پیدا ہو جائیں گی. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں کہا جائے گا ما اجلدہ، ما اظرفہ، ما اعقلہ. ما اجلدہ کا مطلب ہے کتنا زیادہ طاقتور ہے، یعنی بہت اسٹرانگ ہے. اظرفہ یعنی کتنا ظریف ہے، اس کا چہرہ اور اس کی زبان، بولنے کا سٹائل کتنا اچھا ہے. ما اعقلہ، اس کی عقل اور اس کا ذہن اور اس کی سوچ کتنی اچھی ہے، اچھے برے کا فرق کتنا جانتا ہے. لیکن حال کیا ہوگا؟ وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان. حبت خردل ہوتا ہے رائی کا دانہ، کہ اس کے دل میں رائی کا دانہ بہت چھوٹا بیج ہوتا ہے، کہ اتنا بھی اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ امانتوں کا پاس نہیں رکھیں گے. امانتوں میں صرف مال یا کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہیں. خلافت، امارت، وزارت، جج کا عہدہ، مدرس کا عہدہ، فتویٰ دینے کا ذمہ دار، یا اور اس طرح کے جتنے بھی ذمہ داریاں ہیں، چاہے کوئی ٹیچر ہے، چاہے کوئی مینیجر ہے، تو ان کے اندر اپنے کام سے متعلق امانت داری ختم ہو جائے گی، کہ جو انہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کریں گے. یعنی یا یہ اس سے مراد یہ کہ ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے سپرد کر دی جائیں گی
جو ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہوں گے اور ان کی حفاظت نہیں کر سکتے ہوں گے۔ پھر ایک اور علامت ہے سچی گواہیوں کو چھپایا جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جھوٹی گواہی دی جانے لگے گی، سچی گواہی کو چھپا دیا جائے گا، اور یہ عدالتوں میں بہت عام ہے۔ عدالتوں میں، دفتروں میں، یعنی حق کو واضح کرنا، صحیح معلومات دینا، صحیح معاملہ کرنا، بہت خال لوگوں کے اندر یہ چیز رہ گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دھوکے کے بھرپور سالوں کے بارے میں آپ نے پیشن گوئی کی۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب لوگوں پر دھوکے سے بھرپور سال آئیں گے، ان میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا، امین کو خائن سمجھا جائے گا۔ یعنی لوگوں کی عقل ہی الٹ جائے گی، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح قرار دے دیں گے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بالکل جینون کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے کام کے طریقے کو یا اس کے اپروچ کو غلط قرار دیا جاتا ہے، اور ایک دوسرا شخص جو دھوکے فریب پر مبنی کام کر رہا ہوتا ہے اس کو سمارٹ کہا جاتا ہے۔ پھر ہے چرب زبان لوگوں کا آنا۔ سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو اپنی چرب زبانی کے بل بوتے پر کھائے گی، یعنی باتوں کی وجہ سے، جیسے گائے زمین سے اپنی زبان کے ذریعے کھانا کھاتی ہے۔ تو زبان کو کھانے کا ذریعہ بنانے سے کیا مراد ہے کہ یعنی بہت باتیں کر کے، یعنی صرف باتیں کرنا اور صرف باتوں کے ذریعے لوگوں کو ورغلانا یا اس طرح کے کام کرنا کہ جس سے جیسے آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ صرف ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، ان کی جاب ہی صرف یہی ہے باتیں کرنا اور کروانا، اور بعضوں کا جھوٹی سچی باتیں کرنا۔ پھر یعنی کہ باتوں کے ذریعے کھائیں گے، مطلب جیسے گائے کے ساتھ یہ مشابہت دی گئی کہ گائے جو ہے وہ زبان سے گھاس وغیرہ چاٹتی ہے یا نکال لیتی ہے اور پھر اس کو کھانے کے لیے استعمال کرتی، دانتوں میں لے جاتی۔ زبان کے بغیر گائے چارہ نہیں کھا سکتی۔ کبھی آپ نے بچپن میں یا کہیں کسی فیلڈ میں دیکھا ہو گائے بھینس وغیرہ کو کھاتے ہوئے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف ہونٹوں سے نہیں لیتی بلکہ زبان باہر نکال کے اس کے ذریعے چارہ سمیٹتی ہے اور پھر اندر لے جاتی منہ کے اور پھر کھاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ جیسے گائے کو نہیں پتا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، باطل کیا ہے، تو کیونکہ اور پھر یہ گائے بھی خشک ہو، میٹھا ہو، کڑوا ہو، کانٹا ہو، جو بھی چیز چارے میں آئی، گھاس میں آئی، وہ کھاتی چلی جاتی ہے، سب کو لپیٹ لیتی ہے۔ تو اسی طرح ایسے لوگ آئیں گے کہ جو جھوٹ، سچ، جائز ناجائز ان سب چیزوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کو انٹرٹین کرتے رہیں گے اور اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لیں گے۔ اس کو فن کہیں یا فنکاری کہیں یا جو بھی کہیں۔ حقیر آدمی کو باسعادت سمجھنا۔ حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک انتہائی حقیر لوگ دنیا کے سعادت مند لوگ شمار نہ ہونے لگے، یعنی ان کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوگی، کوئی کوالٹی نہیں ہوگی، کوئی انسانیت نہیں ہوگی، لیکن مثلا صرف دیکھا جائے گا تو ان کا مال یا سٹیٹس، تو اس وجہ سے ان کو عزت دی جائے گی، جبکہ اس کے برعکس جن لوگوں کے اندر ایمان ہے، اخلاق ہے اور خیر ہے، ان کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ ٹھیک ہے،
تو یہاں تک ایک بات ختم ہوئی اخلاقیات سے متعلق جو چیزیں آپ نے فرمائی. اب آپ میں سے اگر کوئی مزید کوئی بات کرنا چاہے, کوئی کم ریفلیکشن دینا چاہے تو موسٹ ویلکم. یعنی یہ 5ویں نمبر پہ ہم نے دین سے متعلق علامات پڑھی تھی اور 6 نمبر پر اخلاقیات سے متعلق. تو آگے ہم بڑھنے سے پہلے آپ کی بات سن لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی, ایک ایسی عورت کو میں جانتی ہوں, ان کے بیچاروں کے پاس خود تو وسائل نہیں ہے کہ خود کہیں باہر جا سکے, لیکن ان کی اولاد ایسی ہے کہ ان کو اتنا دھوکہ دیتی, مطلب ان کا کوئی چارہ ہی نہیں کوئی اور ان کسی کو وہ کر سکیں, ٹرسٹ کر سکیں اپنے پیسوں کے معاملے میں, اپنے کرنے کے وقت. تو پھر کیا کریں وہ ایسے لوگ جو بوڑھاپے کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے, لیکن آس پاس جو ان کے لوگ ہیں وہ مسلسل ان کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ ان سے کسی طرح. اور تو اور یہ بھی دیکھا گیا کہ ان سے فورج چیکس بھی سائن کروا لیتے ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ سے, اور ان سے زبردستی. اور کئی مرتبہ مطلب ان کے پاس جو دوسرے لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے انگوٹھے پہ وہ لگی ہوئی ہے, اسٹیمپ لگی ہوئی ہے, تو وہ رو رہی تھیں. ایک دفعہ کہتی ہیں ان کو کہ وہ رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ یہ مجھ سے زبردستی میرے بیٹے نے اسٹیمپ کروائی. یہ چیز بھی بہت عام ہے کہ پراپرٹیز پر سائن کروا لیے جاتے ہیں, پیپرز پر, پراپرٹی پیپرز پر سائن کروا لیے جاتے ہیں, اور بینک اکاؤنٹ اور اسی طرح باقی چیزوں کے بارے میں بھی اتھارٹی لیٹر لے لیے جاتے ہیں. اصل میں ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں, ان کی مجبور ہوتے ہیں, ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, محتاج ہوتے ہیں, وہ ریزسٹ نہیں کر سکتے, وہ انکار نہیں کر سکتے. تو اب جو آس پاس لوگ ہیں, اگر ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں, اللہ کا تقویٰ نہیں, تو پھر ان سے تو انسانیت ہی نہیں نا ان کے اندر. یعنی اگر کوئی دین کو ایک طرف رکھیں, اگر صرف انسانیت بھی ہو تو ایسے کام نہ کریں. انسان کی عقل, انسان کی فطرت کیا کہتی ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ کریں, لیکن ایسے دھوکے بہت دفعہ ہوتے ہیں. دوسرا یہ جو چرب زبان لوگ اپنے بیچتے بھی ہیں یا سچی گواہیاں بھی دیتے ہیں, تو کئی مرتبہ ایسے مٹیریلز لوگ بیچ رہے ہیں, آن لائن بیچ رہے ہیں, ان کی تعریفیں کر کے, ان کو دکھا کے, اور جب وہ چیز آتی ہے جب آپ کے پاس تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر, کسی کام کی نہیں ہوتی. اور اتنے ڈالرز لگا کے اس کی ساتھ شپنگ لگا کے, اور کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یعنی مارکیٹنگ جو ہے, مارکیٹنگ کے نام پر کس قدر بعض اوقات فراڈز ہوتے ہیں, حتیٰ کہ بعض اوقات تصویریں بھی ایسی دکھائی جاتی ہیں جب وہ اصل چیز آتی ہے تو بالکل ہی کچھ اور ہوتی ہے. جی آپ. جی سازا جی, اس میں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنا حکمراں چوز کر رہے ہیں. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ بیوقوف ہے, مگر نااہل ہے, یا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مینٹلی بھی بالکل سٹیبل نہیں ہے. بٹ بڑے بڑے سمجھدار, بڑے بڑے پیسے والے, بڑے بڑے سائنٹسٹ, جن کو آپ جس کو کہیں گے, جس کو آپ عہدہ کہتے ہیں, وہ جانتے بوجھتے ایسی چیزوں کو سلیکٹ کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کو جن کو دیکھ کے آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ آپ یہ نارملی ان کو اپنا پی این بھی نہ رکھیں کہ بھئی یہ تو میرا باغ بھی خراب کر دے گا, یا پھر مالی اگر رکھوں گی تو یہ پانی بھی صحیح نہیں ڈال سکے گا. بٹ پیپل آر سلیکٹنگ them ایز their leaders. مجھے تو یہ اس سے یہی ہو رہا تھا کہ یہ اب یہ جب یہ چرب زبانی اپنی یوز کر رہے ہوتے ہیں, the time they wanted them to be selected, that time بھی آپ کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ کر نہیں سکے گا. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں بتایا تھا نا کہ یعنی بے وقوفوں کی حکومت ہوگی, تو واضح انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامات بتائی ہوئی. جی السلام علیکم. سر یہ کہ جیسے یہ بزرگوں کی بات کر رہے تھے کہ ایسے انگوٹھے لگائے جاتے ہیں پراپرٹی کو, تو اس میں جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, یا جیسے جو مطلب ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں ان کو آواز اٹھانی چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے آگے جو بھی ہے. بس کوشش تو کی جا سکتی ہے, مگر جو دن رات پاس رہتے ہوں ان کو دن رات واچ نہیں کوئی کر سکتا, محتاج. لیکن یہ کہ یہی ہے نا کہ جیسے ابھی آپ نے سمجھایا کہ یہ چیزیں لوگوں تک لوگوں کو نقصان سے بچانا,
کہ ان کو ایمان جو ہے نا اوپر نیچے ہو جاتا ہے. بس اصلاح تو ضرور کرنی تو چاہیے. ان کو یہی بتاتے رہنا کہ یہ دیکھیں اپنی آخرت سنوار لیں, اپنی دنیا میں جو کام کر رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے اسلام میں عزت ہے نا, بالکل جو بھی کریں گے دنیا میں اس میں فائدہ ہوگا. جیسے کسی کی اگر آپ پراپرٹی رکھ بھی لیتے ہیں, ان کیس اگر دوسری سائڈ پہ اس کے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کچھ اور اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے, اور ایسے کیسز آئے ہیں, تو وہ اس کا تو کوئی میرے خیال میں نعم البدل ہی نہیں ہے کہ اگر آپ پیسے لے لیتے ہیں اور دوسری طرف سے آپ بہت بڑا نقصان اٹھا لیں. بالکل. تو مطلب دوسروں کو کوشش کر سکتے ہیں بچانے کی کہ نقصان سے بچیں. یہی سبھی حق دیں. میں چرب زبانی کے متعلق کیا کہنا چاہ رہی تھی کہ آج کل اتنا زیادہ اس کو انکریج کیا جاتا ہے ہر چیز میں, ایون کالج ایڈمیشنز میں, کوئی ٹیکنیکل جگہوں پہ بھی, جیسے میڈیسن ہے یا انجینئرنگ ہے, اس میں بھی جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو جو چیز انکریج کی جاتی ہے اور جو اسٹوڈنٹس جس پہ کام کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم کس طرح اپنی بات جو ہے اپنی اس کو منوا سکتے ہیں یا امپریس کر سکتے ہیں. یعنی ان کی جو نالج ہے وہ میٹر نہیں کرتی کہ ان کو کیا آتی ہیں ٹیکنیکل چیزیں, کس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں اور اپنا کنونس کر سکتے ہیں. جیسے کہتے ہیں یو کین سیل یور سیلف. اور اسی طرح سی وی بھی جب بچے بناتے ہیں تو وہ ان کو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے یا چھوٹی سی بھی چیز کی ہوتی ہے تو اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. الفاظ کا کھیل. اور جس بیچارے کو نہ کرے تو وہ صحیح لکھ دے کہ میں نے بس اتنا کیا ہے اور زیادہ نہ بڑھا چڑھا, تو اس کو تو وہ کہیں مقابلے میں نہیں آ سکتا. لوگوں نے اتنا اس کو ایگزیجریٹ کر کے چیزیں بیان کی ہوتی ہیں. تو یہ مطلب انکریج بھی کیا جاتا ہے اور لوگوں کو, بچوں کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے کس طرح اپنے آپ کو نا دکھانا ہے, اور اس کو کہتے ہیں ہاؤ ویل کین یو سیل یور سیلف. ایک سوال استاد جی ہمیشہ خیال آتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ امانت اٹھا لی جائے گی, تو اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ یعنی پیپل لوزنگ دیئر سینس آف امانہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے, یہ اس کا کانسیکوینس ہوگا کہ اس کی سزا کے طور پہ ایسا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جب اس طرح کرنے لگیں گے تو پھر باقی نہیں رہے گی, تو پھر یعنی they will lose the ability. اوکے, آج کے لیے اتنا ہی کافی. آپ کچھ کہنا چاہیں انشاءاللہ جی کہیے. چاہیے تھی جو آسیہ جی نے بھی فرمایا, مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے بھی آپ نے فرمایا نا کہ امانت بیسیکلی ایمان ہے, تو پھر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہے. ایمان کا لیول ہی جب کم ہوتا ہے تو پھر یہ خیانت بھی لا ایمان لمن لا امانت له. وہی مجھے لگ رہا تھا کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں, ایک نکلتی ہے تو پھر دوسری آٹومیٹکلی وہاں پہ جاتی ہے. جی بس مجھے خیال آیا تھا کہ جب آپ نے ابھی کوٹ کیا نا کہ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس حالت میں بھی ہم کیا کریں, تو آپ نے کہا کہ جو تمہیں صحیح لگے وہ کر لو, جو غلط لگے اس کو چھوڑ دو. مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے لیے پھر مطلب اس چیز کا نالج ہونا کہ اللہ کے نزدیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اس کا ہونا کتنا ضروری ہے. اور پھر یہ کہ انٹینشن بھی ہونا کہ ہم نے صحیح کرنا ہے. بعض اوقات پتہ بھی ہوتا ہے لیکن نیت وہ نہیں ہوتی, خواہشات غالب آ جاتی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو اور آگے کی زندگی اچھی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیکی استاذہ, اتنے اچھے طریقے سے ہمیں سکھانے کے لیے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں, میں کہتی ہوں کہ ہر لیسن جو ہے نا اٹس این آئی اوپنر. جیسے ہم ایک ڈفرینٹ اینگل سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں, چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور ویسے جب ہم اس کو ان جنرل دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اچھا ہاں آج ایسا زمانہ آ گیا ہے اور وغیرہ وغیرہ. لیکن آج استاذہ کی بات سن کے مجھے ایسے ایک فیلنگ آ رہی تھی کہ ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو ایمان. یعنی
ایمان کا لیول جو ہے نا، جو ہونا چاہیے وہ ہے نہیں، اور ایمان کے لیول کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کو بہتر کرنے کے لیے ہم کوششیں کر نہیں رہے. اسی لیے ہم نا یا تو جیسے مثلا بعض دفعہ ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، اور یا پھر ہم یہ کہ اتنا اس کو اٹینشن نہیں پے کرتے. اور آپ دیکھیں کہ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ایکشنز ہیں بعض دفعہ، جیسے مثلا ایک بات جو میں آج سوچی تھی کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں گے ضرور، وہ ہے کہ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرنا. کتنے سارے لوگ ہیں جو اس چیز کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں وہ جی یہ نا بڑی ریزرو رہتے ہیں، اور یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے. مثلا یہ کیسا ریزرو ہونا؟ ایک ایمان والا ایسا نہیں ہوتا. یعنی سلام کرنے کا ایک ادب، ایک وہ اخلاق ہے نا. اور پھر آپ دیکھیں کتنے لوگ اس بد اخلاقی کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہر ایک کو سلام نہیں کر رہا یا ہر ایک سے نہیں ملاقات کر رہا تو ہاں وہ ان کا موڈ ہی ایسا، وہ اس طرح سے، وہ اس طرح سے. تو بہرحال ایک تو یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو اس کے اندر ہمبلنس بھی آتی ہے. جب ہمبلنس آتی ہے تو پھر ہم ان چیزوں سے نا بہت اوپر اٹھ جاتے ہیں، کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون میری جان پہچان کے لوگ ہیں اور کون میرے نہیں. ہمیں اس وقت بس نیکیاں بڑھانے کا شوق ہوتا ہے. بالکل کبھی کسی کو مسکرا کر دیکھو تو برا مان جاتے ہیں. جی ہاں بالکل. Never thought of science in different categories like knowledge of deen and morals. Exactly. جیسے آج استاذہ نے ہمیں 2 کیٹیگری پڑھائی. ایک تو جیسے دین سے متعلق تھی، جیسے آپ دیکھیں دین کا اجنبی ہو جانا خاص طور پر، اور اس سے اجنبیت میں کتنی ساری باتیں انشاءاللہ کل مزید ہم ڈسکشن کریں گے. آج میں اپنے سٹار سٹوڈنٹس کو اناؤنس کرنا چاہتی ہوں. الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ ہمارا جو ہمارے سٹار سٹوڈنٹس ہیں، اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ ہمارے وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے ایک جیسے منڈے کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے ہر کوئز کو اٹیمپٹ کرنے کی، منڈے سے پہلے انہوں نے کوئز کو اٹیمپٹ کیا اور 10 PM تک، اور یہ تھا پہلا کوئز جس کی ڈیڈ لائن تھی جون 8. اور اس میں آپ دیکھیں سسٹر رانا نے بڑے اسپیشل ایفیکٹس دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ اتنا تھوڑا سا چیلنجنگ سبجیکٹ ہے مگر یہ سٹوڈنٹس تو واقعی ہی ڈیزرو کرتے ہیں ذرا گلٹرنگ والے سٹارز. تو بشرا بٹ، فرحہ صدیقی، ہنا اقبال، ارما انصاری، مہناز احمد، ناہید شعیب، نازلی وسیم، رفعت احمد، ثنا عاشق، صبا فرمان، سارہ احمد، شہینہ احمد، شازیہ اسانی، عظما منیر اور یاسمین بانو. بارک اللہ فیکم اینڈ کیپ اپ دا گڈ ورک. انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو مینٹین کرنا ہے. یہ ہمارے کوئز 1 کے سٹار سٹوڈنٹس تھے. اب ہم کوئز 2 کے سٹار سٹوڈنٹس کو دیکھ لیتے ہیں. وہ کون ہیں؟ کوئز 2 کے سٹار سٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے بھی ویڈیو موجود ہے ماشاءاللہ گلٹر کرنے والے سٹارز کا. بشرا بٹ ماشاءاللہ کچھ نے تو مینٹین رکھا ہے بھائی. بشرا بٹ، ناہید شعیب، سائمہ ادریس، سمرہ احمد، عظما منیر، رابعہ آصف، رفعت احمد، صبا فرمان، قرۃ العین بٹ، نادیہ عثمان اور یاسمین بانو. تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ کچھ سٹوڈنٹس نے سکور کیا، اور یہ سکور ہے 97% سے لے کے 100% تک. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں بہت برکت عطا فرمائے اور اس کو مینٹین کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کوئی سٹف تھا. ہاں اب دیکھیں اگر آپ نے نا فون نہیں کیا نا، نوٹس نہیں پڑھے، یا اگر آپ کیونکہ کوئز جو ہے نا وہ بیس کرتا ہے جو کچھ آپ کو کلاس سے پڑھایا گیا، تو اگر آپ کی نوٹس ٹیکنگ اچھی ہے تو کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو ٹیچرز بناتے ہیں وہ بھی نوٹس لے رہے ہیں، یعنی ہمارے پاس بھی بکس نہیں ہے، ہم لوگ بھی نوٹس ہی لے رہے ہیں نا، اور پھر ان نوٹس کی روشنی میں ہی آپ کا کوئز بنایا جاتا ہے. الحمدللہ. ہاں اگر آپ نے اور پھر یہ کہ جیسے اس طرح کی تو آپ دیکھیں کوئی بھی بات آپ سے کوئز میں نہیں پوچھی جاتی کہ آپ نے مثلا فلاں حدیث کا حوالہ دیں، یا اس طرح کی ٹیکنیکل باتیں آپ سے نہیں پوچھی گئیں. زیادہ تر جیسے آپ کی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ اور آپ کا کمپریہنشن چیک کیا جاتا ہے.
اور اسی طرح جیسے کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو مختلف اقوال ہیں، وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہیں، آپ کے پاس لکھے ہوئے ہونے چاہیے، تو وہ ہوتے ہیں جو استاذہ نے جن کا نام لیا ہوتا ہے لیکچر میں. یعنی ایسا کوئی بھی کویسچن آپ کے کوئز میں نہیں ہوتا جو کہ لیکچر میں نہ پڑھایا گیا ہو یا سکھایا گیا ہو. اصل میں آپ دیکھیں کوئز ایک بہانہ ہے نا. کس چیز کا بہانہ ہے؟ کہ ہمارے نوٹس مکمل ہوں اور ہم اچھے طریقے سے لیکچر کو سنیں، عمل کی باتوں پہ فوکس کریں. کیونکہ جب اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ وہ زیادہ فوکسڈ ہیں نا. یعنی لسنرز آتے ہیں چلے جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ماشاءاللہ سیکھتے ہیں. لیکن جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ دوبارہ سے لیکچر کو سنتے ہیں، پھر دوبارہ سے نوٹس اپنے چیک کرتے ہیں، ادھوری باتوں کو لکھتے ہیں. تو ان کو نا ان کا زیادہ جیسے انشاءاللہ پختگی آئے گی علم میں. اور کوئز کیا ہوتا ہے؟ بس وہ آپ کی ایک ریویژن ہوتی ہے. بالکل انشاءاللہ کوئز 4 and 5 کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ جون 22 10 PM تک ہے. اور انشاءاللہ فرائیڈے ایوننگ یا سیٹرڈے مارننگ تک آپ کا کوئز اویلیبل ہو جائے گا. تو جو تھرسڈے فرائیڈے کا دن ہے نا اس میں پھر آپ کوشش کریں کہ آپ سارے اپنے نوٹس جیسے ریویو کر لیں اچھے طریقے سے، جو انکمپلیٹ چیزیں ان کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ جب کوئز اوپن ہو جیسے ہی تو آپ اس کو رائٹ اوے اٹیمپٹ کر لیں. تو بہرحال آپ کے پاس 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے، سیٹرڈے سنڈے اور منڈے کو رات کو 10 بجے تک نیو یارک ٹائم تک کوئز اوپن رہتا ہے. جی اگر آپ نے لینگویج چینج کرنی ہے تو آپ ای میل کر دیجئے alhuda@shc پہ @gmail.com. انشاءاللہ پھر ہم آپ کا چینج کر دیتے ہیں. ہاں آپ نہیں چینج کر سکتے خود سے. کیا ہم نان مسلم کو بھی سلام کر سکتے ہیں؟ نان مسلم کو سلام تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ جیسے جو ایک معروف سی چیزیں ہیں نا وہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. جیسے یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ، ہاؤ آر یو ڈوئنگ، اس طرح کی باتیں. اور یا مثلا آپ کہہ سکتے ہیں ہوپ یو آر ہیونگ اے ونڈرفل ڈے، اس طرح کر کے نا. یا پھر آپ جیسے سلام کرنے کے بجائے آپ کہہ سکتے ہیں پیس اینڈ بلیسنگز اپون یو. آپ اس کی ٹرانسلیشن کہہ سکتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا السلام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے نا. تو ایک جیسے مطلب خوبصورت طریقہ ہے دوسرے کو گریٹ کرنے کا. چونکہ ایک جو نان مسلم ہے وہ اس کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھتا، نہ اس کی ویلیو کو سمجھتا ہے، تو پھر اس کو وہ چیز کیسے فائدہ دے گی نا. تو کوئی اور انداز اپنا سکتے ہیں. وَإِيَّاكُمْ آمین. سسٹر تیمیہ کے نوٹس آپ انشاءاللہ ریکارڈنگ سن کے وہاں سے آپ انشاءاللہ لے سکتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کی کلاس میں ماشاءاللہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ پورا استاذہ کا لیکچر خود ٹرانسلیٹ کرتی ہیں وداؤٹ اینی ہیلپ. تو اس لیے نا ان چیزوں پہ ڈپینڈ کرنے کے بجائے خود محنت کریں. مثلا آپ دیکھیں پکے پکائے حلوے تو بہت ملتے ہیں نا کہ نہیں؟ پوری دنیا میں آپ دیکھیں ہر جگہ کیک موجود ہے، حلوہ موجود ہے، سویٹس موجود ہیں، لیکن ایک کیک ہے جو آپ خود بیک کرتے ہیں، اس میں فرق ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہے. پھر آپ دیکھیں اس کے انگریڈینٹس پیور ہوتے ہیں، اسکریچ سے ایک چیز آپ بناتے ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے آپ تھوڑے سرچ کریں تو جگہوں سے آپ کو PDF مل جائیں، نوٹس مل جائیں، لیکن کسی کی محنت سے آپ کو وہ فائدہ کبھی نہیں ہوگا جو آپ خود محنت کر کے حاصل کریں گے. ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے الحمدللہ جنہوں نے وہ نوٹس بنائے اور جنہوں نے شیئر کیے، لیکن ہر انسان کو وہ چیز فائدہ دیتی جو خود کرتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اور آپ دیکھیں کہ علم کی مجلس میں آپ جتنا بھی وقت گزارتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک علم حاصل کرنے والا نوافل پڑھنے والوں سے زیادہ درجہ حاصل کر لیتا ہے. یعنی آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ بیٹھ کے لیکچر دوبارہ سنیں اور نوٹس بنائیں، یا پھر آپ نفل پڑھیں. تو آپ جو علم سیکھنے میں وقت گزاریں گے وہ زیادہ ریوارڈنگ ہے ایز کمپیئر ٹو نفل پڑھنے. یعنی اتنا زیادہ ایک علم حاصل کرنے والے کا اور دین کا علم حاصل کرنے کا طالب علم کا درجہ. ٹھیک ہے، چلیں اوکے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. کل آج کے لیکچر سے ہی
کچھ اہم باتوں کو فریش اپ کریں گے، دہرائیں گے، عمل کی باتیں ڈسکس کریں گے. آپ دوبارہ سے سن کے اچھی اچھی باتیں لکھ کے لائیں کہ ان باتوں کو ہم نے اپنے عمل میں اب کیسے لے کر آنا ہے. جیسے آج ہم نے ڈسکس کیا تھا نا، اسی طرح انشاءاللہ کل جو ہمارا کلاس سے پہلے 15 منٹس کا سیشن ہوتا ہے، اس میں ہم ہر نشانی جو علامت قیامت کی ہے اس پہ فوکس کریں گے اور اپنے لیے عمل کی باتیں ایکسٹریکٹ کریں گے. وَإِيَّاكُمْ آمین. چلیے انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب کل ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِيَّاكُمْ آمین. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا